بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا سب سے بڑا چیمبر, واحد چیمبر ہے کراچی چیمبر آف کامرس. ادریس میمن صاحب موجود ہیں, کراچی چیمبر کے صدر. بہت شکریہ جناب آپ کا. قاضی زاہد حسین صاحب نائب صدر ہیں, آپ موجود ہیں. ملک کی ناظرین معاشی صورتحال, مجموعی معاشی صورتحال اور پھر کراچی ظاہر ہے کہ معاشی ہب ہے. تمام ہی چیزوں کا تذکرہ ہوگا کہ جو کراچی سے باہر کے شہری بھی جن چیزوں کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں, اور پھر کراچی کے عوام اور پھر چیمبر کا کیا کردار ہے, کس حد تک پالیسی سازی کے اندر پورے ملک کے تاجروں کی آواز جو ہے وہ حکومت تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, سبب بن رہے ہیں. میمن صاحب آپ ہی سے شروع کروں گا. شرح سود ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک نے دہرائی ہے, دہرانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ساکت رکھا ہے. تو اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہے آگے, ٹھیک ہے کہ آپ کا مطالبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں کیا جائے, بہت زیادہ ہے, لیکن اگر کسی طریقے سے شرح سود کسی ایک جگہ پر منجمد ہو جائے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ آپ کو پالیسی سازی کے اندر آسانی ہو. دیکھیں, بات یہ کہ جو برقرار رکھی یہ ایک اچھا اقدام ہے ان حالات میں, لیکن جو اس وقت شرح سود ہے اس پر کاروبار کرنا ناممکن ہے. اتنا مارجن ہی نہیں ہوتا, اتنا نفع ہی نہیں ہوتا کہ یہ 15%, 17%, اس کے اوپر کام انڈسٹری وائبل ہی نہیں ہو سکتی. جن لوگوں نے ماضی میں قرضے لے لیے ہیں, بس اس کے بعد کوئی بھی نئی آپ دیکھیں گے اپلیکیشن نہیں آئی ہوگی, نہیں, یا تو لوگ اپنے آپ کو چونکہ انہیں کنٹینیوٹی کرنی ہے, ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے, تو وہ تو ضرور کام کر رہے ہیں. ادروائز جو ہے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ مزید کرائسس جنم لیں گے اس شرح سود کے اوپر. اور ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو فارمولہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس تو سیونگ ہی نہیں ہوتی. اب تو ہم مطلب کوئی بجٹ بنا کے دکھا دے, اب 25,000 روپے ایک مزدور کی تنخواہ کم سے کم آپ نے اجرت رکھی ہے, میں کہہ رہا ہوں 50,000 روپے میں آج بجٹ بنا کے دکھا دیں. سبزی کی قیمت, ڈبل روٹی کی قیمت, انڈے کی قیمت آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک آسمان پر ہے. تو اس صورتحال کو مجموعی طور پر ملک کے وسیع تر مفاد میں بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر. لیکن میمن صاحب دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کون دیکھے گا؟ اسٹیٹ بینک تو IMF کے کہنے کے بعد آپ نے خود مختار کر دیا ہے. آپ چاہیں بھی, آپ کے پاس اختیار بھی ہو, وزارت خزانہ بھی آپ کے پاس ہو, معاشی پالیسی بھی آپ چلاتے ہوں, لیکن جب اسٹیٹ بینک آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, وہ خود مختار ہو, اپنے فیصلے خود کرتا ہو, تو پھر آپ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا, تو کراچی چیمبر نے بھرپور آواز اٹھائی اس کی مخالفت میں, اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو سلب کرنے کا ایک ٹول ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اقدامات اسٹیٹ بینک نے اس آرڈیننس یعنی اس قانون کے آنے کے بعد کیے, وہ تمام بزنس اور جو ہے ملک دشمنی کے مترادف ہیں, کیونکہ انہیں تو اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ غریب کو کیا اثر پڑ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا انہیں تو جو ڈکٹیشن باہر سے مل رہا ہے اس کو انہوں نے فل کرنا ہے. تو اگر ایک غلطی ہم سے ہو گئی ہے تو اس میں امینڈمنٹ لے کر آنی چاہیے, اور ایسی امینڈمنٹ لے کر آنی چاہیے جو عام شہری کو اور ملک کو جو ہرٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو گورنمنٹ دیکھے, اور باقی جو دوسروں کی کمٹمنٹ کو فل کرنے کے جو ٹولز ہیں اسے اسٹیٹ بینک دیکھے, اور اسٹیٹ بینک کی اس میں اپروول ہونی چاہیے. اسٹیٹ بینک اپنے فیصلے جو ہے حکومتوں پر مسلط نہ کرے, عوام پر مسلط نہ کرے. اس پہ میمن صاحب دو چیزیں نا دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر ہم بائی بک چلانے کی کوشش کریں, جس طرح سے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائی بک اگر آپ چلانے کی کوشش کریں تو معیشت میں اتنی جان نہیں ہے, لیکن دوسری جانب ہم لوگ ہی ہوتے ہیں, مختلف بیانات آتے ہیں, پوری دنیا کو ایک غیر ذمہ دارانہ تاثر بھی تو ہم ہی دیتے ہیں نا کہ شاید ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, شاید مصنوعی طور پہ ملک میں معیشت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب اسحاق ڈار صاحب پہ آپ یہی تنقید ہوتی تھی نا کہ وہ مصنوعی طور پہ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم دنیا کو ایک میسیج دیتے ہیں کہ جی ہم چیزیں بہت غلط طریقے سے چلا رہے ہیں, ہم بائی بک نہیں چلا رہے, ہم کالا کام کر رہے ہیں, ہم کالا دھندا کر رہے ہیں, ہم FATF کو بھی اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں. FATF کو کوئی جا کے بتاتا ہے تو پتہ لگتا ہے نا, ہماری خبروں سے, ہماری باتوں سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے عمل سے, ہماری جو ہم خود جب کہتے ہیں کہ ہنڈی حوالہ ہم کرتے ہیں, ہم جب خود کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کالا سیاہ پیسہ جو ہے دائیں بائیں کرتے ہیں, تبھی جا کے دوسروں کو پتہ لگتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عوام کے پاس کوئی اختیار تو ہے نہیں,
لیکن من حیث القوم یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح کریں. دیکھیں ماضی میں جو لوگ تھے جن کی آپ نے بات کی وہ چونکہ تسلسل کے ساتھ حکومتوں میں رہے اور انہیں وہ اس رموز سے آگاہ تھے کہ کس طرح بین الاقوامی جو فنڈنگ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے. اور یہ جو پرانی ابھی جو گورنمنٹ گئی ہے پی ٹی آئی کی وہ لوگ اس رموز سے واقف نہیں تھے. ادروائز اتنی جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی اور جو ہم اگر گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم یا فائنینس منسٹر ہی کہے گا کہ غلط طریقے سے چلایا گیا بائی بک نہیں چلایا گیا تو آپ تو سوتے ہوئے کو جگاتے رہے تو اتنے حالات خراب نہیں ہوتے. اور اس آج جو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی حالت ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں بشمول سٹنگ گورنمنٹ کے وہ تمام لوگ ہیں. اس لیے کہ ہم گزشتہ یہ میرا خیال ہے 13 اگست 2013 کو یا 8 اگست 2013 کو سراج تیلی صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی کہ چارٹر آف اکانومی کیا جائے. بالکل وہ یہ لوگ کہتے رہے لیکن انہوں نے کیا نہیں. دیکھیں ہم جو ہے نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پالیٹکس کرتے ہیں اونلی بزنس پالیٹکس. ہمارا تو یہ کہ معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے اور ہم تمام حکومتوں سے یہ گزارش کرتے رہے کہ جو بھی پالیسی بنے وہ تمام پارٹیز کو بٹھا کر ان کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ 5 سال 10 سال کے لیے پالیسی بنا دی جائے. دیکھیں میں آج ایک انویسٹمنٹ کرتا ہوں, آج کوئی فیکٹری لگاتا ہوں تو اس کو 1.5-2 سال تو بننے میں لگتے ہیں اور پھر اس کو آگے چلنے میں پھر ساری چیزیں مطلب وہ اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا یہ. اب مثال کے طور پہ ایک ٹرف کی پالیسی تھی پچھلی گورنمنٹ نے دی, بہت اچھی پالیسی تھی, پاکستان اس سے بہت فائدے حاصل کر سکتا تھا. لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ گئی تو اس میں آپ نے دیکھا نئی گورنمنٹ کی نئی پالیسی شروع ہو گئی, اربوں روپے کی مشینری لگ گئی ہے. اب کوئی $70,000 کی کوئی اس کا پارٹ ہے, اس کے کوئی اٹیچمنٹ ہے, کوئی $27,000 کی ہے, کسی کی 60,000, اس کی اپروول نہیں ہو رہی اسٹیٹ بینک سے کہ انڈسٹری کی کوئی چیز نہیں لگے گی. ارے بھائی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, بینکوں کی ہے, گورنمنٹ کے پیسے ہیں, عوام کے پیسے ہیں, اگر وہ رن نہیں کرے گی تو وہ سود کیسے بھرے گا, کیسے کام چلے گا؟ ظاہر ہے اس کے بعد اگلا جو انویسٹر ہے وہ بھی یہی سوچے گا یار پچھلوں کا یہی حال ہوا. اور دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی رہی, کووڈ نے پوری دنیا کو جو متاثر کیا, پاکستان کو فائدہ ہو گیا, ہم کھلے رہے, ہماری ایکسپورٹ چلی, جبھی ایکسپورٹ بڑھ گئی, جبھی ایکسٹینشن ہو رہی تھی ساری. لیکن پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ لوکل انویسٹمنٹ کو تو تحفظ دے نہیں پاتے. تو آپ اگر لوکل انویسٹرز کو ہی تحفظ دیں اور ان کی جو پریشانی ہے اس کو حل کر دیں, ان انٹرپٹیڈ یوٹیلیٹیز جو ہیں ان کو چاہیے, بجلی گیس پانی. میمن صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, قاضی صاحب کو بھی تھوڑا سا گفتگو میں شامل کریں. قاضی صاحب میمن صاحب جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے بالکل ایک خود مختار کر دیا, بائی بک چلانے کی ایک بات کی. بائی بک سے کوئی بھی ظاہر ہے کہ انکار نہیں کر سکتا, لیکن ہر اکانومی کے اپنے رموز ہوتے ہیں. ایک دکان چلانے کا الگ طریقہ ہے, ایک بینک چلانے کا الگ طریقہ ہے, ہر چیز کو چلانے کا الگ طریقہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر شرح سود سے لے کے تو پھر ہم ڈالر ریٹ کے معاملات کو اگر دیکھیں تو تمام ہی چیزوں کے اندر اگر اس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کریں گے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جس طرح ہمارے صدر صاحب نے پوری ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو کی ہے, ہمارا ماننا یہ کراچی چیمبر جس طرح صدر صاحب نے عرض کیا کہ بھئی ہم تو یہ بار بار اس کا اعادہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی جناب اپوزیشن کو بھی اپیل کرتے ہیں, حکومت کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم 10 سال کی ایک اکنامی کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کے وہ سائن ہو جائے اور وہ کوئی بھی حکومت آئے اس کو وہ تبدیل نہ کر سکے. اس کے جو خد و خال ہے, جو میجر جو پالیسی اس کے اوپر یا رولز فریم ہو جائیں اس کو چینج نہ کر سکے. باقی چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں. اس جہاں تک جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو IMF کا پریشر ہے یا ورلڈ بینک کا پریشر ہے, اس کو بھی جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنی دانشمندی کے ذریعے اور اپنے حکمت عملی کے ذریعے اس کو فیس بھی کرتے ہیں اور ان کو ریزالو بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ خود ہی ہم دعوت دیتے ہیں, FATF کی بات آپ نے کی. FATF کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے,
ان کا پاکستان کو تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو وہ کہیں اس کو مانو آپ لیکن امپلیمنٹ ظاہر ہے کریں. کہ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھر کو ان آرڈر کریں گے تو پھر کسی کو جواز نہیں ملے گا اس کے اوپر بات کرنے کا. میں محمد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ نے کہا چارٹر آف جو ہے وہ ڈیموکریسی تو ہم نے کر لیا, لیکن چارٹر آف اکانومی بھی ایک ہونا چاہیے. تو کراچی چیمبر نے کچھ پیش رفت کی ہے, کسی سے بات چیت کی ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی تو پہلے کے وزرائے خزانہ ہوں یا آپ کے وزرائے خزانہ, ان کو بٹھا کے کم از کم بات تو کی جا سکتی ہے کہ جی آپ کم از کم کچھ پالیسیز کے اوپر دیکھیں نا. سیاست تو ہوگی اس ملک کے اندر, غریب کے اوپر سیاست ہوگی, غربت کے اوپر سیاست ہوگی, مہنگائی کے اوپر سیاست ہوگی. اس چیزوں کو تو شاید آپ کنٹرول نہ کر سکیں, لیکن ملک کی جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر تو سب کو آپ ہی اکٹھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سب سے بڑا چیمبر آپ ہے, آدھے سے زیادہ تو آپ کے ممبر ہوں گے جنہوں نے فائنانس میں جانا ہوتا ہے. جی بالکل. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو 2013 سے اس کی کوششیں کر رہے تھے, اور بجٹ سے پہلے ہماری ملاقات پرائم منسٹر صاحب ہمارے پاس کراچی تشریف لے کر آئے تھے, اور ہم نے ان کو وہاں بھی گوش گزار کیا کہ چارٹر آف اکانومی کی اس ملک کو ضرورت ہے, باقی صورتحال بالکل صحیح ہو جائے گی خود ہی. تو اس میں انہوں نے وعدہ کیا, اور جو بجٹ سے پہلے انہوں نے پری بجٹ کانفرنس وہاں پر کی, اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ مجھے جہاں جانا ہے میں آپ کے ساتھ اس پارٹی کے پاس جانے کو تیار ہوں. چارٹر آف اکانومی کر لیا جائے کہ اکانومی کو کس طرح چلنا ہے اور کس طرح چلانا ہے, تو آپ کی تجاویز کی آرا میں ہم یہ کام کر لیں گے. اس کے بعد مختلف لوگوں نے یہ کوشش کی. کراچی میں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جمع کرنا مشکل تھا. اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے پچھلے ہفتے یہ کوشش کی, اور ایک ہفتے کی کوشش کاوش کے بعد تمام پارٹیز نے اس میں شرکت کی جو ہے آمادگی ظاہر کی, بشمول پی ٹی آئی کے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارٹیوں نے وہاں پہ شرکت کی. اس کے باوجود بھی ہم نے وہاں پہ جو ریزولوشن تھا, پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی وہاں موجود تھی, اور کراچی کو ہم ریپریزنٹ کر رہے تھے, زبیر موتی والا صاحب بھی تھے, اور ہم نے وہ تمام باتیں گوش گزار کر دیں. اگر اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جاتی, اور وہ ایک جو ہے بزنس کمیونٹی کا ایک فورم تھا, ایک چیمبر تھا, انہوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا, تو یہ عدم دلچسپی نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے نظریے کے تحت جو ہے اپنی پولیٹکس کو جاری ساری رکھیں, لیکن پاکستان کی بقا, سالمیت اور اس کے وسیع تر مفاد میں جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو ایک ہونا چاہیے. ہم یہ کوششیں شروع سے کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے, اور آپ کے چینل سے گزارش کریں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہم اس کو دوبارہ آرگنائز کرتے ہیں, اور وہ تمام لوگ اسٹیک ہولڈرز آئیں, اور وہ ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 100% جو بھی تجاویز ہوں گی وہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہوں گی اور پورے پاکستان کی طرف سے ہوں گی, اور اس کا غیر سیاسی ہوں گی, یعنی کہ جس سے کسی کو کوئی, اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا. دیکھیں اس گورنمنٹ میں یہ بات ہے کہ ان میں ول نظر آتی ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں, اس سے نبر آزما ہونے کے لیے وہ روزانہ میٹنگز کرتے ہیں. ہم سے کنسلٹیشن بہت زیادہ ہے اس وقت, اور ہم جو بھی پرابلمز ہیں اس کو سلوشن کے لیے ان کو اپنی تجویز دیتے ہیں. آج بھی ایک میٹنگ کہیں ہونے جا رہی ہے, کل بھی ہماری زوم پر میٹنگ ہوئی. 10 محرم کو ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں میٹنگ کی, 9 محرم کو 8 محرم کو یہاں تشریف لے کر آئے تھے. تو کنٹینیوٹی ہے. میری ایک گزارش حکومت سے یہ کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں میمن صاحب, یہ سن بھی رہے ہیں, نہیں اس میں سنوائی بھی ہو رہی ہے. ایک پرابلم یہ ہے, جو فیصلہ ہوتا ہے ٹی وی پر آتا ہے وہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد ایک چینج آ جاتا ہے. جیسے کہ ابھی الیکٹرک بلز میں 6,000 اور 3,000 روپے اس پہ تفصیل سے نہ بات کر لیں الیکٹرک بلز کے اوپر. یہ توانائی کا معاملہ, توانائی کا بحران, کی ساری چیز. اس کے علاوہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو باتیں امپورٹڈ گڈز SRO 598 افیکٹ کر رہا تھا اس کے لیے ہوئی, وہ بھی فلفل نہیں ہو رہی ہیں ابھی تک. کس حد تک ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کل سے اس پہ کام شروع ہوا ہے, حالانکہ 1 مہینے پہلے سے بات ہو گئی تھی کہ آج ہو جائے گا, آج ہو جائے گا. تو فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونا ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. میں ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ کے پاس آتا ہوں کہ ایک بات آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے اوپر کس حد تک عمل ہوتا ہے. میں قاضی صاحب تھوڑا سا آپ سے بھی گفتگو کر لوں. چارٹر آف اکانومی کی ایک بات ہو رہی ہے, کن چیزوں کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کے, دیکھیں مہنگائی پہ سب نے سیاست کرنی ہے, آج سے نہیں ہو رہی ہے. ایوب خان کے دور میں بھی آٹا مہنگا ہونے کے اوپر نعرے لگے, ہم نے کتابوں میں پڑھے, اپنے بڑوں سے سنے. تو یہ ساری سیاست تو ہونی ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہے نا کہ جو ریاست کے لیے ضروری ہیں, ملک کو زندہ رکھنے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہیں. کن چیزوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بیٹھ جانا چاہیے یار؟ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آئل کا ہے, جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. بہت ذرا فارن ایکسچینج ہمارا اس کے اوپر ہوتا ہے. دوسرے جتنے بھی جو اسینشل چیزیں ہیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں
اس کے اوپر پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور صرف ہم اس حد تک تو ہیں کہ جی زرعی ملک ہے. وہ ایک ٹائم تھا کہ جب ہم گندم کتاب میں لکھنے تک ہی ٹھیک ہے ایکسپورٹ کرتے تھے، شوگر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، آج وہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ملک کا جو زر مبادلہ اس کے اوپر کوئی پلاننگ ہونی چاہیے. ہمارے پلاننگ ڈویژنز بھی ہیں، سارے ڈویژنز ہیں، کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر پریکٹیکلی جو عمل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا لائے عمل یہ بنائیں تاکہ ملک ان کرائسس سے نکلے. اور اسی آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں جو حکومت ہے اس کا کام ہے کہ اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں اس کو بھی کنٹرول کرے. اب حالت اس وقت حکومت کی یہ ہے کہ وزیروں کی ایک فوج انہوں نے بنا دی ہے، اتحادی ہر حکومت آدمی کو اتحادی ہے، ہے، مجبوریاں ان کی ہیں. لیکن پاکستان کی مجبوری کو بھی دیکھیں نا، آج غریب کی کوئی بات نہیں کر رہا، پالیٹکس کر رہے ہیں. سیلاب سے ملک تباہ ہو رہا ہے، بلوچستان آلموسٹ اس کا غرق ہو گیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی صرف جو ہے وہ زبانی کلمی ہمارے اپنے شہر کی سندھ کی کوئی حالت بہت اچھی نہیں ہے، پنجاب کے اندر ہے، ہر جگہ پہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی آپ کو کنسنٹریٹ، پالیٹکس تو آپ 70 سال سے کر رہے ہیں اور مزید آگے کرتے رہیں گے، تو تھوڑا سا اس کی طرف تو بھی توجہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جن کے اوپر ہم طے کر لیں. میں قاضی صاحب آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، خاص طور پہ زراعت کی بات جو قاضی صاحب نے کی. میں بریک سے پہلے ضرور اس کو دہراتا ہوا جاؤں گا کہ ہم ویٹ آج جو ہے نا وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین ہمیں دے دے، رشیا میں دے دے، کہیں اور سے منگوا لیں. شوگر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی لگتا کہ کب زیادہ ہو جائے گی کب کم ہو جائے گی. پھر اسی طریقے سے کاٹن کا معاملہ تو بالکل ہی جو ہے وہ ظاہر ہے، کاٹن سے تو یہ ہمارے جو چیمبر کے دوست بیٹھے ہیں براہ راست ان کے اوپر بھی ایک امپیکٹ آتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے توانائی کا جو بحران ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے، جو اتنا مہنگی ایک توانائی ہم تک پہنچ رہی ہے یہ بلب جلانے کے لیے اور یہ سارا سسٹم چلانے کے لیے، یہ کس طریقے سے کنٹرول ہوگی. اور پھر اس مہینے بلنگ کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو تاجر رہنما کیا کہتے ہیں، کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. میمن صاحب، قاضی صاحب نے بریک سے پہلے بہت مجھے ساری گفتگو میں سب سے اہم بات جو لگی، زراعت ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن زراعت کا تو بالکل حال بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ چلے چینی اور آٹا جو ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے کیونکہ اس کا کھانے سے براہ راست تعلق ہے، لیکن ہم بڑا شور سنتے تھے ٹیکسٹائل کاٹن، پاکستان کاٹن پروڈیوسر ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو کتنا امپیکٹ کرتی ہیں کہ جب یہ تمام ایک غیر یقینی سی صورتحال ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاروں موسم سے نوازا ہے، اور یہ دنیا کے بہت کم ممالک میں ایسا ہے، اور ہمارے پاس زمین بھی بہت ہے. دیکھیں، حالیہ بارشیں جو ہوئی اس میں اربوں ڈالر کا پانی ضائع ہو گیا. اگر ہم یہ ذخیرہ کر لیتے تو ہمیں کتنے یہ کام میں آتا، اور پھر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں. دیکھیں، نیدرلینڈ چھوٹا سا ملک ہے اور آپ اس کے پاس دیکھیں کتنی زمین ہے اور اس کی زرعی ایکسپورٹس کتنی ہے، فی ایکڑ پیداوار کتنی ہے. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملک ہے. ہم اپنے پڑوسی ملک کو لے لیتے ہیں کہ اس کی فی ایکڑ گندم کی پیداوار کتنی ہے، ہم سے ڈبل ہے. ہمارے آپ لاہور میں واگا بارڈر پہ اس طرف کا دیکھ لیں حال اور اس طرف کا دیکھ لیں. اگر آپ گنے کا دیکھ لیں تو گنا وہاں پہ اس کی ییلڈ کتنی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، کاٹن کی کتنی ہے. تو ہمیں جو اس کے سیڈز ہیں اس پر ہم نے کام نہیں کیا. ایک زمانے میں دیکھیں ہم سرسوں کا تیل اور تل کا تیل کھاتے تھے، اور باہر پام وام سستا ہوا تو ہم نے اپنی ان فصلوں کا بیڑا غرق کر دیا، اس پہ کام ہی چھوڑ دیا. تو ہمارا 6 ارب ڈالر سے زیادہ کا بل تو پام آئل کا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دیا. سرسوں سے آپ تیل بھی بنا سکتے ہیں، اس کی کھلی اینیمل فیڈ کے طور پر بھی کام آ سکتی ہے، اور آپ ساگ بھی کھاتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اس پر جو پرائم منسٹر نے پری بجٹ کانفرنس کی تھی تو اس میں ان کے 4 وزیروں نے شرکت کی اور موجودہ صورتحال پہ بات کی اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کرنے پر بات ہوئی. دیکھیں، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمیشہ، ہم جو شہری لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لیا جاتا،
اور ان کو چھوٹ دی جاتی ہے, ان کو دیگر مراد دی جاتی ہے کھاد کی صورت میں. اس میں تو اس میں جو اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد بھی جاگیرداروں اور وڈیروں کی زیادہ ہے, تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے. ابھی جو سندھ میں بارشیں ہوئی ہیں, آپ نے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے سنا ہوگا کہ ہیپ ڈیم میں پانی نہیں ہے, پانی خشک ہو گیا. خوش سالی تھی. 2 مہینے پہلے ہمارا پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ جی پانی کی قلت ہے. 3 دن کی بارش میں وہ فل ہو گیا, پورا سندھ بہہ گیا سیلاب میں, بلوچستان بہہ گیا. تو یہ کون سی پلاننگ کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. ہمیں جو ہم بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی, تو اس میں ہم زراعت کو بھی لیتے ہیں. ہم تو اس تناظر میں بات کر رہے تھے, اس وقت یوکرین کا تو مسئلہ نہیں تھا. ہم تو اس سے بچنے کے لیے انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ 2-3 کارگو جو کم ہے وہ آج سے اس کو بک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں فقدان نہ ہو, ورنہ اس انرجی کے کرائسس سے ایکسپورٹ ڈکلائن ہوگی. اور آج تک جتنی بھی باتیں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں جس حوالے سے بھی وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ابھی جو ہماری پچھلے ماہ اس گورنمنٹ سے میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو آج ان چیزوں کو سیٹل نہیں کریں گے تو ایکسپورٹس کم ہو جائے گی. پاکستان کی ایکسپورٹس میں 52%, 53% حصہ کراچی کا ہے, اور جو ایکسپورٹس بڑھی تھی اس میں 26% حصہ کراچی کا تھا. پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں 67% سے زیادہ ہم ریونیو جمع کراتے ہیں, اور ہم نے ان سے کہا تھا پچھلے مہینے کی جو ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس میں 2% کراچی سے ڈکلائن ہوئی ہے ایکسپورٹس. تو اب دوسری جو کنٹری کے دوسرے پارٹ ہیں ان میں بھی ایکسپورٹ ڈکلائن ہوئی ہوگی. آپ کے پاس ایکسپورٹ کیوں کراچی سے ڈکلائن کیوں ہوئی ہے؟ 4 مہینے تک جب آپ صوبے کی گیس بند کر دیں گے, انڈسٹری آپ کی پرائیورٹی نہیں ہوگی, آپ کی پرائیورٹی ڈومیسٹک ہوگی, جو سیکٹر ملک کو زر مبادلہ کما کر دے رہا ہے, اور اگر آپ اسی کی گیس بند کر دیں گے صرف اپنے آنے والے دنوں میں الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس کا یہ حال ہونا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پرائیورٹی سیٹ کر لیں. اگر ملک کو بحران سے نکالنا ہے کہ آپ کو کہاں سے پیسے ملیں گے, اسی طرح آپ شہروں کا صوبوں کا بھی تعین کر لیں. اگر کراچی اس بیماری کی حالت میں ٹوٹے پھوٹے انفراسٹرکچر جہاں کسی بھی گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے, وہ اگر نیشنل ایکسچیکر میں 67% دے رہا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کی ایکسپورٹس کو ڈکلائن کیا گیا, کیونکہ ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ یہاں خرچ کیا جائے پیسے. دیکھیں سندھ حکومت سیس کی مد میں 86 ارب روپے سالانہ کلیکٹ کر رہی ہے, انفراسٹرکچر سیس ہے. وفاقی حکومت 67% کراچی سے جنریٹ کر رہی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں انفراسٹرکچر بالکل تباہ حال ہے اور یہاں کسی بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹی نہیں رہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کراچی زیادہ پوٹینشیل ہے کراچی میں جس سیکٹر میں, تو آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں, یہاں آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ آپ راشاکئی میں جا کر آپ نے کام کیا. پورے ملک میں کام ہونا چاہیے, پورا ملک ہمارا ہے, لیکن آپ پرائیورٹائز کریں کہ آج آپ پیسہ لگاتے ہیں تو کتنی جلدی آپ ارن کر سکتے ہیں اور اس بحران کی کیفیت سے نکل سکتے ہیں. یہ بات حکومت کو سمجھانے سے ہم خاسر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, قاضی صاحب سے بھی اس پارٹ میں ہم بات نہیں کر سکے. بریک کے بعد قاضی صاحب سے شروع کریں گے. چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب آپ ہی سے شروع کروں گا. ظاہر ہے پچھلے پارٹ میں آپ سے بات نہیں ہو سکی. ساری جو بات توانائی کا ایک بحران ہے, اس کا کیا امپیکٹ آنا ہے, کاسٹ پہ کتنا فرق پڑنا ہے چیزوں کی, آنے والے وقتوں میں انڈسٹری سے لوگوں کا انخلا کس حد تک ہونا ہے؟ دیکھیں جی, اصل میں بنیادی بات ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگز کا فقدان ہے اور بر وقت ڈیسیژن نہ کرنا بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اس کی بنیاد دیکھیں, جب آئی پی پیز کا جو دور سٹارٹ ہوا پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں بے نظیر صاحب کے, ہائیڈل سے آپ جب چلے جاتے ہیں اس طرف آئی پی پیز کے اوپر چلے گئے, وہ سیٹھوں کے کام تھے, اس کے اندر وہ ان کے انویسٹمنٹ تھی, اسی طریقے سے انہوں نے ریٹرن بھی لینی تھی, تو وہ اس سے خرابی پیدا ہوئی جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں دریا بھی دی ہوئی تھے, پانی بھی اویلیبل تھا, ضائع ہو رہا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن نہیں کی, آئیڈل کے اوپر توجہ نہیں کی, اور اس کا ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہے. دیکھیں جو ریٹ جس طرح کے یہ بڑھا رہے ہیں, ہر مہینے ریٹ بڑھ رہے ہیں, تو یقیناً جو ایکسپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ریجن وائز.
تو نیچرلی وہ آرڈر کم ہوں گے اور ڈکلائن کی طرف آپ کیا ایکسپورٹ سمجھتے ہیں؟ چلے جیسا میمن صاحب نے کہا کہ جی کراچی سے بھی 2% جو ہے وہ کم اس مہینے ہم ایکسپورٹ کر سکیں. جی جی جی. تو ایکسپورٹس کم ہونے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ مین وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے گیس بھی نہیں تھی اور الیکٹرک بھی کی شارٹیج بھی تھی. تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جو فیکٹری نے جس پورے فل اپنی کیپیسٹی میں چلنا تھا وہ انہوں نے رن نہیں کیا اور اس کی ایکسپورٹ کم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. میمن صاحب آخری 2-3 منٹ ہے. آپ لوگوں پہ جب ٹیکس لگتا ہے, چھوٹے تاجروں پہ چلیں آپ ایسا کر لیں, جب ٹیکس لگتا ہے تو ایک شور مچ جاتا ہے اس ملک میں. مشرف صاحب کے دور سے لے کے اس سے پہلے کی شاید تاریخ ہمیں اس طریقے سے یاد نہیں ہے, لیکن مشرف صاحب نے ایک پرفارمے کا ایک سسٹم شروع کیا تھا, وہاں سے احتجاج شروع ہوتا ہے. تو جب کسی سے 3,000 روپے ٹیکس مانگو, 2,000 روپے ٹیکس مانگو تو ایک شور مچ جاتا ہے. ٹیکس دینا نہیں چاہتے کیا؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ نے بات کی ایکسپورٹ کم کیوں ہوئی ہے, وہ تو ہوئی جو گیس اور یوٹیلیٹیز کی پرابلم کی وجہ سے. آنے والے دنوں میں مزید ڈکلائن ہوگا. دنیا میں ریسیشن ہے, یورپ میں ریسیشن ہے, امریکہ میں ریسیشن ہے. اب زر مبادلہ آپ کہاں سے کما سکتے ہیں, آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی کی انڈسٹری ایسی ہے کہ کووڈ میں دنیا کے جو طریقہ کار ہیں بزنس کے وہ تبدیل ہو گئے. تو حکومت نے جو پیسے بجٹ میں رکھے ہیں اس کا ٹارگٹ $15 ارب رکھا ہے 2 سال میں, اور اس کے لیے جو پیسے رکھے ہیں وہ انتہائی نامناسب اور کم ہیں. اور ان کو چاہیے کہ اس میں انسینٹیو دیں اور اس میں جو بھی ٹول اپریٹس استعمال ہوتے ہیں اسے ڈیوٹی فری کریں تاکہ ہم ایکسپورٹ بڑھا سکیں. آپ نے ٹیکسز کی بات کی, لیکن میں پہلے اس کو مکمل کر لیں جو آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. تو پاکستان میں ڈالر آئے گا کہاں سے اگر آپ لوگ جو ہے وہ شکایت کریں کہ ریسیشن ہے, آپ آرڈرز کوئی لے نہیں رہا, توانائی کا ایک بحران ہو, سارے مسائل ہو, تو پاکستان پھر آگے چلے گا کیسے؟ ہم کس طریقے سے ڈالر کمائیں گے؟ ہمیں دوسری منڈیوں کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, ہمارے یہاں سے تو لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ہرڈل بہت ہیں. دیکھیں ابھی جو TIR ہے, 1 روڈ 1 بیلٹ, وہ اس پر کام ہو رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو ورجن مارکیٹس ہیں اور جن کو ایکسپلور نہیں کیا گیا اس طرف توجہ دیں, کیونکہ وہاں اتنا افیکٹ نہیں آیا ہے. اور یوکرین کی وار کے بعد یورپ میں بھی ریسیشن ہے اور امریکہ میں بھی ریسیشنز ہیں. وہاں ان کے ریکس بھرے ہوئے ہیں اور یہاں جو آرڈرز آلریڈی تیار پڑے ہیں, لوگوں کے ویئر ہاؤسز بھرے ہوئے ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید انفلیشن دیکھیں گے, ان ایمپلائمنٹ دیکھیں گے. تو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیسے ہم نکلیں. اب آپ نے بات کی تھی ٹیکسز کی. دیکھیں, آپ یہ بات کراچی کے لوگوں سے نہیں کر سکتے. 67% ٹیکس اگر ہم دے رہے ہیں اور پورے ملک کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں, تو جب بھی کوئی ٹیکس کی پالیسی آتی ہے تو صرف کراچی پہ نافذ العمل کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں لالو کھیت جیسا علاقہ جو پسماندہ ترین ہے, جہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, یوٹیلیٹی نہیں ہے, لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو آپ دوسرے علاقوں کی تو بات چھوڑ دیں. تو جب آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو پورے پاکستان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا, پلینگ لیول فیلڈ دینا ہوگا. اور جب بھی ٹیکس لگتا ہے تو جو ٹیکس دینے والے ہیں انہی پر ٹیکس لاگو کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ کہا گیا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے جو ان کی شاہانہ طرز زندگی اور 1 روپیہ ٹیکس نہیں ہے. تو ان سے کتنا ٹیکس لیا گیا؟ کسی نے بھی نہیں لیا. ہر گورنمنٹ نے کہا, پچھلی گورنمنٹ میں جب شوکت ترین صاحب تھے, ان سے پہلے جو تھے انہوں نے کہا, تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان سے لے لیا جائے, اور ہم تو ٹیکس دے ہی رہے ہیں. ہم کون سی چیز پر ٹیکس نہیں دے رہے؟ ہمیں تو آپ کو بتایا, ہم تو انفراسٹرکچر ٹیکس بھی ہم سے لیا جا رہا ہے. اور ہمیں کیا پرووائڈ کیا گیا؟ پورے کراچی کا جو نقشہ ہے اس وقت کھنڈر میں موئنجو داڑو میں تبدیل ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 86 ارب روپے تو صرف ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے دیے. اور کراچی کا KMC کا بجٹ کتنا ہے؟ 32 ارب روپے ہے. 26 ارب روپے تو اس میں تنخواہوں میں نکل جاتے ہیں. پھر جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے, اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے, مگر کوئی ایسی پالیسی ہو جب ہم بتاتے ہیں گورنمنٹ کو کہ بھائی اس طرح آپ کر لیں تو آپ کو ٹیکسز زیادہ مل جائیں گے. لیکن اس میں جو مڈل مین ہے یا بیوروکریسی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم اس میں کہیں بھی بینیفیشری نہیں رہیں گے, تو وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا. میں یہ کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کے, آپ کے چینل کے وساطت سے, مفتاح اسماعیل صاحب سے, ایک تو جو وعدے کیے جاتے ہیں اور جو کام آپ کر لیتے ہیں, جس چیز کو نوٹیفائی کر لیتے ہیں, اس کو من و ان
اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی ہے، وہ غلط ہے۔ ہمیشہ اس 75 سالوں میں بیوروکریسی کی باتوں پر انحصار کیا گیا، ان کی باتوں پر کام کیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو آپ کو تجویز دے رہی ہے اس پر آپ جو ہے منوان امپلیمنٹ کر دیں تو پاکستان اس بحران سے نکل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے میمن صاحب، آپ کا شکریہ، قاضی صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام اختتام ہوتا ہے، بس میمن صاحب کی جو آخری بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی کریں کہ جس سے جو ہے وہ لانگ ٹرم کے اندر کچھ چارٹر آف اکانومی کا معاملہ بن سکے، کچھ ایسا راستہ نکل سکے کہ جس میں ملک مستقل بنیادوں کے اوپر ان تمام فیصلوں پہ چل سکے جو ملک کی بہتری کے لیے ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔